اللہ پر ایمان لانے، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے، اپنی عبادات اور روحانیت کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کرنے پہ مشکلات برداشت کرنا، بے تحاشا مشکل حالات کا مقابلہ کرنا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ کیا دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اپنی کچھ محبوب چیزوں، کچھ محبوب لوگوں سے تعلق ختم کرنا پڑا، ان کو ترک کرنا پڑا؟ یہ یقیناً ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے، لیکن قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل موجود ہے۔ آئیے آپ کا تعارف کرواتی ہوں حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ مصر کی ملکہ تھیں، دنیا کے طاقتور اور ظالم ترین شخص فرعون کی بیوی تھیں، لیکن پوری دنیا مل کر بھی آپ کو ایمان کے درجے سے نہیں ہٹا سکی۔ سونے کے محل میں رہنے والی حضرت آسیہ بنت مزاحم، جن کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ حقیقت سے آشنا ہوئیں اور پھر اس حقیقت پر دل و جان سے ایمان لائیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی عورت کا جس کے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، دولت ہے، اعلیٰ ترین مقامات تک رسائی ہے، لیکن وہ ایک خدا پر ایمان رکھتی ہے جبکہ اس کا اپنا شوہر خود کو خدا سمجھتا ہے۔ فرعون اپنی طاقت کے جنون میں اندھا ہے، لیکن اس کے قریب ترین رہنے والی اس کی بیوی اس اندھیرے میں روشنی دیکھتی ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی میں اہم ترین موڑ تب آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شامل ہوئے۔ جہاں ایک طرف اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے اس چیز کو بھی ممکن بنایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے سکیں۔ جہاں فرعون اپنی خدائی کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو قتل کروا رہا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے محل میں کروائی۔ حضرت آسیہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کے پیغام پر ایمان لے آئی۔ وہ خفیہ طور پر توحید کی عبادت کرتی رہیں، لیکن پھر ایک واقعے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ فرعون کی بیٹی اور اس کی خادمہ کا تھا۔ جب فرعون کی بیٹی کے سر پہ کنگھی کرتے ہوئے خادمہ نے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا، کون؟ میرے والد اللہ؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ نہیں، آپ کے والد میرے رب، آپ کے رب اور ہم سب کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے اس خادمہ اور اس کے پورے خاندان کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عزم اور مصمم ہو گیا اور انہوں نے علی الاعلان اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے حتی المقدور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ مظالم ڈھائے، لیکن یہ ایسے جرت مند اور استقامت پہ قائم خاتون تھیں کہ اپنے ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹی، بلکہ ان تمام تر مشکلوں اور اذیتوں کے باوجود انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے پاس ایک گھر عطا کر دے، جنتوں میں ایک گھر عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کر دی، اور یوں حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین میں شامل ہو گئیں۔ فرعون جو کہ وقت کا خدا تھا، بہت بڑی بڑی جنگجو فوج کو کنٹرول کرتا تھا، لیکن وہ اس ایک عورت کو نہیں ہرا سکا جس کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ تمام تر دباؤ اور مشکلات کے باوجود آپ نہیں جھکیں، آپ نے مزاحمت کا راستہ چنا، آپ نے سچ کا راستہ چنا اور آپ نے ایمان کا راستہ چنا۔ تو ناظرین ذرا سوچئے کہ آج کی دنیا میں ہمارے آس پاس جب ہم حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں پیچھے کھینچا جاتا ہے، ہم پہ دباؤ ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، تو کیا ہم مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، پیچھے چلنے لگتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور، اور پھر یہ بھی سوچئے گا کہ دور میں ایک عورت نے وقت کے فرعون کے سامنے، خدا کے سامنے، انتہائی ظالم شخص کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا چنا۔ کیا یہ مضبوط ترین عورتوں میں سے ایک عورت کی مثال نہیں؟ کیا یہ ویمن ایمپاورمنٹ نہیں جو دین اسلام نے عورت کو عطا کی؟ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک اور سپر سٹار کے ساتھ۔
ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک مسکراتے رہیے، جیتے رہیے جیسا کہ جینے کا حق ہے۔ اللہ حافظ۔